حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہو. اچھا حضور نے عمر بھر زندگی بھر جب کسی کے لیے سید لفظ استعمال کیا تو اس کو ایبسلیوٹلی بیان نہیں کیا, مطلقاً بیان نہیں کیا, بغیر کسی قید کے بیان. جب بھی بیان کیا تو قید لگا دی. کیا؟ یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے, یہ فلاں علاقے کا سردار ہے, یہ فلاں جگہ کا سردار ہے, یہ اتنے وقت کے لیے سردار ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ فلاں میدان کا سردار ہے. قید ہے, مقید کیا, اس کو قید لگائی. مطلقاً, مطلق کہتے ہیں آزاد جس کو کر دیا گیا, اطلاق سے ہے. تو یہ مطلقاً کسی کو سید کا بغیر کسی قید کے تو وہ حسن مجتبی ہے, امام حسن مجتبی ہے. یا رسول اللہ, صحیح بخاری کی روایت, سعد بن معاذ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انصار کے سردار تھے. سعد بن معاذ, حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, تمہارا سردار آ رہا ہے. کیا فرمایا؟ سیدکم. کیا فرمایا؟ تمہارا, باقیوں کا. اے انصار صحابہ, تمہارا سردار آ رہا ہے, اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. کم, تمہارا سردار. مطلقاً نہیں فرمایا کہ سید آ رہا ہے, سردار آ رہا ہے. مطلقاً بغیر قید کے فرمایا یا رسول اللہ. توجہ ہے دوستو, آخری نقطہ دے رہا ہوں, توجہ ہے نا پیچھے والوں کی بھی. یا رسول اللہ, آپ نے عمر بھر جس کو بھی سید کہا اس کی سرداری کو آپ نے قید کیا, تمہارا یا تمہارا, فلاں قبیلے کا یا فلاں قبیلے کا, فلاں علاقے کا یا فلاں علاقے کا. یا رسول اللہ, حسن مجتبی کہاں کے سردار ہیں؟ کس قبیلے کے سردار ہیں؟ کس زمانے کے سردار ہیں؟ کس میدان کے سردار ہیں؟ حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اقتداء النص اور دلالت النص کے تحت کہ میں نے حسن مجتبی کو مطلقاً بغیر کسی قید کے سید کہا اس لیے کہ امت کو سمجھ آ جائے کہ قبیلہ کوئی بھی ہو سرداری حسن مجتبی کی ہوگی, حسن مجتبی کی ہوگی. زمانہ کوئی بھی ہو, زمانہ کوئی بھی ہو, سرداری حسن مجتبی کی ہوگی. میدان کوئی بھی ہو, سرداری حسن مجتبی کی ہوگی. شریعت ہو, سیادت حسن مجتبی کی. طریقت ہو, سرداری حسن مجتبی کی. حقیقت کا میدان ہو, سرداری حسن مجتبی کی ہوگی. اور معرفت کا میدان ہو تب بھی سرداری حسن مجتبی کی ہوگی. اور دنیا ہو, سرداری حسن مجتبی کی ہوگی. جنت ہو تب بھی سرداری حسن مجتبی, دنیا ہو تب بھی سرداری حسن مجتبی, اور جنت ہو تب بھی سرداری حسن مجتبی کی ہوگی. تو جنت وہی لے جا سکتے ہیں جنت میں جن کی سرداری ہے. بس اگلی بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.